اس سے پہلے ہم زمانہ قبل از تاریخ کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم ایک پوری سیریز میں تاریخ کے مختلف زمانوں کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچائیں گے۔ آج ہم پتھر کے زمانے کے انسان کے بارے میں یعنی پیلیولیتھک ایج کے بارے میں تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے اوزار بننے کے وقت سے لے کر 8000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 8000 سال پہلے تک کے زمانے کو پیلیولیتھک ایج یعنی پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دور کو پتھر کا زمانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پتھر سے بنے ہوئے اوزار اپنی را شکل سے یعنی اپنی کچی خام شکل میں بنائے جاتے تھے۔ اسے پیلیو یعنی پرانا اور لیتھوز یعنی پتھر، اس طرح یہ ہوا پیلیولیتھک پرانا پتھر کا زمانہ، یعنی اس طرح اسے پیلیولیتھک یعنی پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پیلیولیتھک کے اختتام تک انسان انٹارکٹیکا کے علاوہ تمام بر اعظموں میں آباد ہو گئے۔ پیلیولیتھک لوگ شکاری اور جانوروں کو چرانے والے تھے، لیکن ان کی زندگی آسان نہیں تھی اور ہر وقت ان کے سر پر قحط اور بھوک کا خطرہ منڈلاتا رہتا تھا۔ اگر ہم پیلیولیتھک دور کے طرز زندگی اور رہن سہن کے بارے میں پتہ چلائیں تو علم ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان گروہوں کی شکل میں شکار کیا کرتے تھے اور شکار کی کامیابی کا انحصار انفرادی بہادری یا طاقت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ کامیابی کا انحصار تنظیم اور تعاون پر ہوتا تھا۔ خاندان انسانوں کی بنیادی سماجی اکائی تھا، لیکن یہ فیملی یعنی یہ خاندان عام طور پر ایک توسیعی خاندان تھا یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی، جس میں جوہری خاندان جس کو نیوکلیئر فیملی کہا جاتا ہے، جس میں ماں باپ اور بچے شامل ہیں، اس کی بجائے یہ ایکسٹینڈڈ فیملی یعنی توسیعی خاندان چچا، خالہ، سسرال اور دیگر رشتہ دار اس میں شامل ہوتے تھے، اور جوہری خاندان سے بڑی جو یہ اکائی ہے توسیعی خاندان کی، یہ انسانوں کی سیکیورٹی یعنی انسانوں کے اپنے دشمنوں سے اور دشمن جانوروں سے اور شکار سے لڑنے کے لیے اور شکار کرنے کے لیے انسان کے تحفظ کے لیے ضروری تھی۔ البتہ ایک ساتھ رہنے اور شکار کرنے کے قابل افراد کی کل تعداد شاید بہت کم ہوتی تھی، 40 یا اس سے زیادہ کم ہی ہوتی تھی۔ جب شکار ناقص ہوتا یا جنگلی پھل اور بیج بکثرت نہ ملتے تو 40 سے زیادہ افراد کے خاندان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا تھا، یعنی ان کی سلامتی داؤ پر لگ جاتی تھی۔ لہذا خاندان جو توسیعی خاندان تھا اس کی تعداد عام طور پر 40 سے ذرا کم ہی ہوتی۔ قریبی خاندانی تعلقات اور اپنی طرح کے دوسرے گروہوں کے ساتھ رابطے اور تبادلے پیلیولیتھک شکاریوں کے درمیان ان کی بقا کے لیے اہم تھے، یعنی خاندان تو چھوٹے ہوتے لیکن ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ پھر رابطے اور تبادلے کر کے مل کر شکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو تبادلے اور رابطے ہیں یہ پیلیولیتھک انسان کے لیے ان کی بقا کے لیے بہت اہم تھے۔ ایک حقیقت
جس کو ہم بعد کی تاریخ میں بہت دوسرے مقامات پر جس کے عکس کو دیکھیں گے، وہ یہ تھی کہ پتھر کے زمانے میں جنگ بعد کے زمانوں کی نسبت کم ہوا کرتی تھی۔ شکار کے میدانوں، پانی، چوری یا دیگر مسائل پر اکثر تنازعات بھی پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن پیلیولتھک دور میں شاید بعد کی تاریخ میں کسی بھی وقت کے مقابلے میں کم جنگ دیکھی گئی۔ ان تنازعات کے باوجود زندگی کو برقرار رکھنے کے قابل اتنی کھلی زمین دستیاب تھی کہ کمزور گروہ کسی طاقتور گروہ کا جب اس کا سامنا ہوتا یا کسی اور قسم کے خطرات کا اگر اسے سامنا ہوتا تو وہ فوری طور پر دوسری طرف کھسک کر چلے جاتے اور لڑائی کرنے سے گریز کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ لڑائی اور جنگ سے بچت ہو جاتی۔ متفقہ طور پر تشدد اور وائلنس سے پرہیز اور اس کی روک تھام پتھر کے زمانے کے انسان کی زندگی کا ایک واضح عنصر تھا۔ پیلیولتھک یعنی پتھر کے دور کے دوران انسان کی جسمانی شکل اور ان کی عقل اور منصوبہ بندی کی اہم صلاحیت دونوں میں کافی تبدیلی آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ماہرین بشریات کے وسیع کام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پتھر کے دور میں ہومینیڈ یعنی انسان کی کم از کم 17 اقسام موجود تھی، اور مشرقی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ یعنی مڈل ایسٹ میں یورپ میں بھی ایسے شواہد ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہومو سیپینز کے علاوہ ہومو کی یہ تمام نسلیں وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی عمل کے دوران ختم ہو گئیں۔ 50,000 اور 10,000 پہلے کے درمیان کا جو پیریڈ ہے قبل مسیح کے، اس میں لگتا ہے کہ ہومو سپین کہیں بھی زندہ رہنے کے لیے ہومو کی واحد نسل بن گئی۔ 17 نسلیں ختم ہو کر کم ہو کر ایک ہومو سپین میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ مسئلہ ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہومینیڈز کی مسابقتی نسلوں کے درمیان اپنے مقابلے میں جو دوسری نسلیں تھیں ان کے درمیان خونی جنگ ہوئی۔ البتہ اس بات پر یقین اس دور کے امن والے ہونے کی وجہ سے، پرامن دور ہونے کی وجہ سے ذرا مشکل ہے۔ البتہ یہ زیادہ ممکن ہے کہ ہومینیڈ کی تمام اقسام ارتقاء پذیر ہو کر سب سے زیادہ ارتقاء کرنے والی ایک قسم میں پرامن انداز میں بتدریج جذب ہو گئی۔ ناکام سپیشیز جو تھیں ان کی ایک اچھی مثال مشہور نینڈرتھال مین ہے، جو تقریباً 30,000 سال قبل مغربی جرمنی میں پروان چڑھا اور پھر اس وقت غائب ہو گیا جب ہومو سپین یورپ میں نمودار ہوئے۔ نینڈرتھال انسان کے ساتھ کیا ہوا؟ شاید اسے موسمیاتی تبدیلیوں نے متاثر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ برفانی دور کے آخری دور کا اختتام یعنی تقریباً 12,000 سال پہلے پورے شمالی نصف کرہ میں ہومو سیپینز کے ظہور کے ساتھ واقع ہوا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ یورپ کے ہومو سیپینز سے پہلے کے باشندے جیسے کہ نینڈرتھال انسان بدلی ہوئی آب و ہوا کے مطابق ڈھلنے میں ناکام رہے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ ماہرین حیوانیات کے مطابق ڈائنوسار کو ماحول کو اپنانے میں ناکامی رہی،
اسی طرح نینڈرتھل بھی اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال نہ سکے اور معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پیلیولیتھک کے دوران انسان زیادہ سیدھے ہو گئے اور ان کی کھوپڑی کی شکل بدل گئی۔ انسانوں کی کھوپڑی نے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے دماغ کو گھیر لیا۔ انسانوں کے جسموں پر بال کم اور بازو چھوٹے تھے۔ کولے کا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا تاکہ انسان زیادہ سیدھی چال چل سکے۔ بینائی تیز ہو گئی اور سونگنے کی حس کم ہو گئی۔ پیلیولیتھک دور یعنی پتھر کے دور کے آخری حصے میں انسانی گروہ تنگ غاروں میں، لین ٹوز میں اور دیگر پناہ گاہوں میں کئی مہینوں پر محیط طویل عرصے تک رہائش پذیر ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کوئی گروہ شاذ و نادر ہی، کبھی کبھار ہی کسی مخصوص مقام پر چند ہفتوں سے زیادہ ٹھہرا کرتا تھا، لیکن اب انسان بعض پھلوں کے پکنے یا جانوروں کی نقل مکانی کا انتظار کرنے کے لیے کئی مہینوں تک ایک جگہ ٹھہرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کی اپنے ماحول کے مطابق ڈھل جانے کی مہارت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی مسلسل بڑھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے سرد موسموں کے لیے کپڑے بنانا، جہاں اور جب ضرورت ہو آگ جلانا اور نئے کاموں کے لیے نئے اوزار بنانا سیکھ لیا تھا۔ قدیم ترین انسانی آرٹ ورک پیلیولیتھک دور یعنی پتھر کے زمانے کے آخری حصے میں وجود میں آیا۔ جنوبی فرانس، لاسکارس اور اسپین الٹامیرا کی بعض غاریں ہرن اور دیگر جانوروں کی بچ جانے والی تصویروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پیلیولیتھک دور کے آخری حصے میں انسان تہذیب کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ اوزار بنانے اور جدید مسائل کے حل کی اعلیٰ مہارت کی حالت کے دور تک پہنچنے والے تھے، جس سے ہم نیولیتھک ایج کہتے ہیں۔ نیولیتھک ایج کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔